ٹیکس وصولی کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ایف بی آر نے پچھلے ماہ پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں کو نان ٹیکس فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے کا حکم دیا تھا اور اس حکم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں 15 مئی تک قانونی چارہ جوئی کی وارننگ دی تھی۔ تاہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے سے روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں نے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے سمز بند کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ٹیلی کام کمپنی زونگ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ 5 لاکھ سے زائد موبائل فون سمز بلاک ہوں گی تو اس صورت میں کمپنی کو سالانہ 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کا یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروباری آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے اور اس آئینی شق کے تحت حکومت لوگوں کی موبائل فون سمز بلاک کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ یہ جبری قانون ہے جس پر عمل ہونے کی صورت میں حکومت دیگر کاروباری شعبوں پر بھی شہریوں کو خدمات سے محروم کر سکے گی۔ عدالت نے حکومت کو نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے سے روکتے ہوئے درخواست پر 27 مئی تک فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں ٹیکس امور کے ماہر نے ایف بی آر کے اس اقدام میں قانونی سقم کی نشاندہی کی تھی۔ ایف بی آر نے 29 اپریل کو انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت ٹیکس سال 2023 میں گوشواری جمع نہ کروانے والے 5,06,671 افراد کی سمز بلاک کرنے کا حکم جاری کیا تھا، جس کی جواب میں ٹیلی کام کمپنیوں نے اپنے تحفظات سے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے جس سے ٹیلی کام صارفین پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ٹیلی کام سیکٹر کی حمایت میں موبائل نیٹ ورک آپریٹرز کی نمائندہ عالمی تنظیم جی ایس ایم ایسوسی ایشن نے بھی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام شزا فاطمہ کو ایک خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ٹیکس امور جناب اشفاق طولہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تاجر دوست ایپ تھی، اس میں بھی مشاورت نہیں کی گئی، یہ والا معاملہ ہے، اس میں بھی لگتا ہے کہ حکومت نے مشاورت نہیں کی اور جلد بازی میں شاید قانون بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی ہی سماعت میں اس پر حکم امتناع دے دیا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مسعود۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ قانون میں تو موجود ہے، 2022 میں یہ سیکشن 114 میں انسرٹ ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ موبائل فون سم بھی بند کر سکتے ہیں، اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو لا کی اپلیکیشن ہے آپ نے اس کو پراپرلی ایکسرسائز کیا ہے کہ نہیں۔ میرے خیال سے انہوں نے نہیں کیا تھا، اور یہ ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہم بار دیکھتے ہیں ادھر پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو ایف بی آر کوئی نہ کوئی اپنے کافر سے کوئی چیز نکالتی ہے اور وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور کوٹیں بیچ میں آ کے روک دیتی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے، اس کے اور بھی کافی راستے ہیں جہاں پر ہم ان کو ساری چیزوں کو روک سکتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ فائلر نان فائلر آپ نے کیا یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے، جن 5 لوگوں نے فائل کیا تھا ٹیکس ریٹرن یا نہیں کیا تھا، اگر پہلے انہوں نے فائل کیا تھا تو اس سے کتنا ٹیکس ملا تھا اور اس ودہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے آپ کو کتنا مل سکتا ہے۔ تو اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں، میں خود ایف بی آر میں رہا 10 مہینے ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ، تو میں دیکھتا ہوں، میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ چیزیں میرا خیال ہے ہماری معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ میرا خیال ہے مسعود بھائی یہ تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہٹ گئے۔ اب تاجر دوست اسکیم میں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ تاجر دوست اسکیم کے اندر بھی جب یہ ایک بہت مسلمہ اصول کے تحت پچھلے سال بجٹ سے پہلے ہم نے تاجروں کو، میں نے خود نے ایگری کرایا تھا کہ وہ 1% دیں گے، اور میرے حساب سے 40 سے 60 لاکھ نئے تاجر اس میں رجسٹر ہو سکتے تھے اور 250 ارب روپے کا ٹیکس گورنمنٹ کو مل سکتا تھا۔ اب انہوں نے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے پتہ نہیں کیا ایک نئی کوئی چورن بیچنے کی کوشش کی، جو کہ جس میں کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اب وہ ایک پریزنٹیشن انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے پہلے تو اس پہ ڈیلیبریشن کی اور ریجیکٹ کیا، اور پھر آخری میٹنگ میں انہوں نے اپروو کیا۔ اب اگر گورنمنٹ، یہ والی گورنمنٹ بھی اگر چاہتی ہے کہ جی اسی اسکیم کو آپ آگے لے کے چلیں، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میڈیا پہ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ نان سٹارٹر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر آپ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سب کر دیں گے، تو میرا خیال ہے اور بہت ساری چیزیں سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اس وقت ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم ٹیکس جمع کریں۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے اس میں آئین کا آرٹیکل 18 جو ہے وہ بظاہر سامنے آ گیا اور مجوزہ طور پر رکاوٹ بن گیا۔ تو اب ایف بی آر کے پاس نادرا کا ڈیٹا بھی ہے، تمام معلومات بھی ہیں،
امپلیمنٹ وہ کر نہیں پا رہے، تو ان کو امپاور کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں ایف بی آر کے بعد جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ انکمپلیٹ ہے. میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہر چیز موجود نہیں ہے، اور آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یوز سے جیسے انڈیا نے کیا تھا آپ کو کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مسعود آپ کو میں ایک رپورٹ بھیجتا ہوں ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کی، جس میں 100 سے زیادہ پروفیشنل میرے انڈر میرے ساتھ کام کیا انہوں نے میری ٹیم کے طور پہ، اور ایک بہت جامع ایک انٹرم رپورٹ ہم نے دے دی تھی. اس میں آپ کی نئے ایونیوز ہیں جو 25 خرب کے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز آپ لگا سکتے ہیں، جس میں ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ، دکاندار، ہر اس سورس کو ہم نے کور کیا ہے کہ جہاں سے یہ کہتے ہیں جن کی شکایتیں ہیں، اور بہت آسان لفظوں میں بڑے طریقے سے ہم نے ان کو کور کیا تھا. مگر وہاں کچھ لوگوں کی آپ ہی کے پروگرام میں کامران خان صاحب کے ساتھ اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی، تو کسی کی ریڈ لائن آ گئی تھی، کوئی ٹریڈ باڈی ان کو بچانے آ جاتا تھا، کوئی انڈسٹریلسٹ ریڈ لائن اپنی دکھا دیتا تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی ریڈ لائن دکھا دیتی تھی. تو یہ چیزیں تھی جس کو ہمیں کنٹرول کرنی پڑتی تھی، اور پی ایم صاحب کا یہ حکم تھا کہ ہم نہیں کر سکتے. اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک کانسپیریسی کے تحت اس رپورٹ کو روکا گیا. اس میں آپ کے براڈنگ دا ٹیکس بیس کے 32 کے قریب 34 کے قریب ایسے میجر تھے، 21 جس میں تھے ہمارے پاس ریونیو میجر جو نئے آپ لگا سکتے تھے، 13 کے قریب ایسے تھے جو براڈنگ دا ٹیکس بیس کے تھے، 14 کے قریب. سر 32 ایسے تھے جس میں آپ جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ، یا اس کے علاوہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں، ملک کے اندر ماہرین ہوں، سب ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کون کون سے سیکٹر سے ہم کتنا کتنا ٹیکس دے سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایک کانسپریسی کے تحت اس کو روک دیا گیا، تو یہ کانسپریسیز آڑے آ جاتی ہیں یا کام کرنے کی صلاحیت میں ایشو ہے کیا کہ ہم اس صلاحیت اگر آپ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. صلاحیت اس ملک کے پروفیشنلز میں بہت ہے، اور اگر جب تک آپ اپنا لوکل سلوشن نہیں رکھیں گے جب تک آپ کام نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں کہتا رہتا ہوں 235 روپے کا ڈالر ہے، آپ 9% کا انفلیشن لے کے چل رہے ہیں اس وقت ریٹ میں، آپ پریشر میں آ کے آپ اس ریٹ کو کم نہیں کر رہے اور مہنگا ڈالر آپ بائی کر رہے ہیں. وہ چھوڑ دیں آپ لاسٹ ایئر آئی ایم ایف کی رپورٹ میں تھا $6 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، آج 500 ملین پہ پڑا ہوا ہے. وہ بھی اگر نااہلی سے ویٹ امپورٹ نہ کرتے آپ تو آج یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آپ موجود تھے. آپ آج بھی میں دیکھ سکتا ہوں جو نئی رپورٹ جو فائنل ریویو سیکنڈ ریویو رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی، جو آپ کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پہ، اس میں ایسے گلیئرنگ انکانگریوٹیز ہیں کہ میں اگر آپ کو بیان کرنے جاؤں تو آپ واقعی سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ کیا ان رپورٹوں کو دیکھ کے ہم اپنے ایگریمنٹس کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. وہاں وہ کہتے ہیں ایک طرف کہ جی کہ آپ کا جو ڈالر ہے ہم کہتے ہیں 235 کا ہے، مان گئے ساری انٹرنیشنل بروکریج ہاؤسز اور جو انویسٹمنٹ بینک سے وہ مانتے ہیں کہ 240 235 225 کے قریب وہ بتا رہے ہیں، ہم سب مل کے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال آپ کا ڈالر کا ریٹ 329 پہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں 12.5% آپ کی انفلیشن ہوگی، 12.7 ایئر آن ایئر. ہمارے حساب سے 17% انفلیشن تو وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ان کی. اشفاق اللہ صاحب، تو میں آپ لاسٹ ایئر بھی جیسے یہی ہوا تھا. کمزوری تو ہماری ہے، ایف بی آر اس سال بھی، اس مالی سال بھی اپنا جو ٹیکس اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہا، صاف نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں پھر ایک بار جو لوگ پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں انہی پہ نزلہ گرنا ہے، وہی تنخواہ دار طبقہ ہوگا جس کا مزید خون نچوڑا جائے گا؟ جی اخباروں میں تو یہی آ رہا ہے کہ جی جو ملکنگ دی اولڈ کاؤ. مگر آپ دیکھیں اس میں بھی چلیں، اب میں تھوڑا سا اگر آگے لے کے چلوں، اس رپورٹ میں جامع چیزیں موجود ہیں. میں آج آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو کہتا ہوں پلیز اپنے آپ اس چیز کو ری وزٹ کریں. فائنانس منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں یہ پوری چیز آپ کے پاس جامع طور پہ تیار پڑی ہوئی ہے، آپ کیوں اس کو استعمال میں نہیں لا رہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. آپ ہر روز ایک نئی اسکیم لے کے آتے ہیں، ایک پریزنٹیشن کے بیسس پہ آپ ایف بی آر کو ریسٹرکچر کرنے لگے. آپ نے ایک جنبش قلم اتنے اچھے افسروں کو آپ نے گھروں پہ بٹھا دیا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ اشفاق اللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.